الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ تعالی مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین محمد سید القونین والثقلین والفریقین من غرب من عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بٹھائے گا، یعنی کہ اس آیت کریمہ میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں یہ فرمایا ہے، یہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کریم نے تواڈے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلیل بنایا ہے، اور اللہ کریم کے نزدیک تمہارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب اللہ کو نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کریم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے سب سے زیادہ جو مکرم جو عزیز ذات ہے وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم القیامت یجلس علی کرسی رب، کہ رب کریم قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کرسی پر اپنے سامنے بٹھائے گا، یعنی سارے انبیاء کرام موجود ہوں گے، نبی رسول موجود ہوں گے، تمام مخلوق موجود ہوگی۔ اس وقت اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کرسی پر اپنے سامنے بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقعدہ علی الکرسی، کہ اللہ کریم قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرسی پر بٹھائے گا، اور باقی انبیاء کرام وہاں پر موجود ہوں گے، اور قیامت کی ہولناکی دیکھ کر سن کر انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے کہ اللہ کریم ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، عرض کیا فلا تخزنی یوم یبعثون، مجھے رسوا نہ کرنا اے میرے رب، مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، اللہ کریم اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا جس دن خدا رسوا نہ کرے گا نبی اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو، یعنی انبیاء کرام دعا کرتے رہے، سب کے انبیاء کرام اللہ کریم رسوا نہ کرنا، اور سرکار کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کریم اس دن نبی کو اور اس کے ماننے والے مسلمانوں کو جو رسوا نہ کرے گا۔
اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے سیدھی راہ دے گا. میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، مجھے وہ سیدھی راہ دے گا. اور سرکار کے لیے کی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بلایا. یعنی انبیاء کرام خود جا رہے، سرکار کو رب تعالیٰ خود بلا رہا ہے. جیسے آپ نے عرض کیا حضرت خلیل علیہ السلام نے سیہدین، یعنی مجھے وہ عن قریب سیدھی راہ دکھائے گا جی. اور سرکار کے لیے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا. اسی طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کے پاس دو فرشتے آئے نا جی مہمان بن کر، تو اللہ کریم نے ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے مہمان بن کر، اللہ کریم نے ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں خبر آئی؟ اور آپ کے لیے فرمایا، یعنی کہ دو فرشتے آئے مہمان بن کر، ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک فرمایا. اور جب سرکار کے بارے میں فرمایا کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی. فرمایا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر رہے، یعنی فرشتے مدد پر ہیں. مطلب کیا ہے کہ محبوب آپ جس جنگ میں جائیں گے، جس غزوے میں جائیں گے، اس میں وہاں پر فرشتے موجود ہوں گے. وہاں پر اس نے دو فرشتے آئے تھے تو ان کا ذکر کیا تھا جی. اور سرکار کے بارے میں تو یعنی کہ ہزاروں کے تعداد فرشتے بھیج رہے اللہ تعالیٰ کی. حضرت کلیم اللہ علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور تیزی سے تیری طرف میں چل کے آیا، یعنی کہ تیری طرف میں جلدی سے آیا تاکہ تو راضی ہو. کہ اے اللہ کریم میں تیری طرف جلدی سے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جا. جب سرکار کی باری آئی فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی کہ انبیاء کرام وہ اللہ سے رضا چاہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سرکار کو راضی کرنے کے لیے خود فرما رہا ہے. جیسے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے آپ سے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے داؤد علیہ السلام خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھے بہکا نہ دے جی، راستے تجھے بہکا نہ دے، خواہش کی پیروی نہ کر. اور سرکار کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ کوئی بات اپنی خواہش سے کہتا ہی نہیں مگر وہی جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا. عرض کیا رب انصرنی بما کذبون، الہی میری مدد فرما اس کا کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، حضرت حود علیہ السلام نے یہ دعا کی. جب سرکار کی باری آئی فرمایا
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا کہ اللہ تیری مدد فرمائے گا زبردست مدد. یعنی کہ وہ صحابہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے جی، اور رب تعالیٰ سرکار کی خود مدد فرماتا رہا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، عرض کیا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں، اور سب مسلمان مردوں سب مسلمان عورتوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، عرض کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ کریم میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تا قیامت مسلمانوں کی مدد فرما دی. یعنی ان کی مغفرت فرما دے. جب سرکار کی یعنی ان نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی مغفرت کی. جب سرکار کے بارے میں فرمایا، اللہ نے فرمایا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اے پیارے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. کہ محبوب آپ ان کے لیے معافی مانگے جی، ان کی مغفرت آپ مانگے جی. اور اللہ کریم نے حضرت خلیل علیہ السلام نے جو اللہ سے عرض کیا، اللہ نے اس کو قرآن مجید میں نقل فرما دیا. پیارے خلیل علیہ السلام عرض کیا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. عرض کی اے میرے رب میری سچی نام بری رکھ پچھلوں میں جی، تاکہ قیامت لوگ جو ہے مجھے یاد کرتے رہیں. جب سرکار کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کرے. اور قیامت والے دن سب اولین آخرین تمام لوگ سرکار کے اس میں حمد کریں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا کے بارے میں جو آپ نے دوسرا اللہ سے جو مکالمہ فرمایا تھا، اللہ نے اس کو نقل فرمایا جی کہ انہوں نے جس اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ٹائم اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام قوم پر عذاب نازل کرنا چاہا نا جی، تو آپ اللہ کے خلیل تھے، آپ کو پتہ چل گیا، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ بات کرنے لگے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں اسی طریقے فرما دیا ہے. اللہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے لوط علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے لگا. اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، یعنی کہ مجھے اس قوم کے بارے میں نہ کہو. عرض کیا ان فیہا لوطا، اللہ کریم اس بستی میں لوط علیہ السلام ہیں. اللہ کریم اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام جو ہے، اس واسطے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا نحن اعلم من فیہا، کہ اے ابراہیم ہمیں خوب معلوم ہے. سنا مطلب کیا کہ اس قوم پر عذاب آ کر رہے گا جی، اب وہ ٹل نہیں سکتا جی. جب سرکار کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا محبوب ان کافروں پر اس وقت تک میں عذاب نہیں کروں گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں. کیونکہ محبوب کی جو شان اس کو ظاہر کرنا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ربنا وتقبل دعا، الہی میری دعا قبول فرما. جب سرکار کے بارے میں باری آئی فرمایا کہ ربکم ادعونی استجب لکم، محبوب تم فرما دو، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو اور میں قبول کروں گا. پیارے کلیم اللہ علیہ السلام کی معراج درخت میں دنیا پر ہوئی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، ان کو جو معراج ہوئی ہے وہ زمین پر ہوئی ہے، جس کا ذکر اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے نودیہ من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، ندا کی گئی میدان کے دائیں کنارے سے، برکت والے مقام میں درخت سے، یعنی کہ زمین پر جو ہے آپ کو معراج کرائی گئی۔ جب سرکار کی بارے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کے پاس یعنی کہ ملاقات ہوئی اور اس ٹائم آپ نے اللہ کریم سے عرض کیا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، کہ اللہ کریم میرا سینہ تنگی کرتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول کر۔ اللہ کریم سے یہ عرض کیا، یعنی کہ آپ نے خود عرض کیا اللہ کریم میری زبان جو اس پر لکنت ہے وہ چلتی نہیں ہے، تو میرا بھائی ہارون علیہ السلام جو ہے اس کو رسول کر، وہ زیادہ فصیح بلیغ زبان والا ہے۔ تو سرکار کے لیے خود فرما دیا، فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ اور کریم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر حجاب نار سے تجلی ہوئی۔ اللہ فرماتا فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا، پھر جب وہ آگ کے پاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ اس آگ کی جلوہ گاہ میں، برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب سرکار کی باری آئی معراج کا آپ نے ذکر فرمایا، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو رب نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فی انتہا الی سدرۃ فغشیہا نور الخلاق عز وجل فکلمہ قال عند ذالک قال لہ سل، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرہ تک پہنچے تو اللہ عز وجل کا نور اس پر چھایا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا اور فرمایا سل، فرمایا مانگو، یعنی کہ سرکار کو اختیار دیا گیا کہ آپ جو چاہے آپ مانگیں۔ اور حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم نے آپ کی نہ مانی، آپ کا حکم نہ ماننا، تو اس ٹائم آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، عرض کیا رب انی لا املک الا نفسی باخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، الہی میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو جدائی فرما دے ہم میں اور اس گناہ گار قوم میں جی، یعنی کہ یہ قوم جو ہے یہ میرا کہنا نہیں مانتی، اللہ کریم میں اس سے برات چاہتا ہوں۔ جب سرکار کی باری آئی فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر میں عذاب نہیں نازل کروں گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اس جگہ کھڑا کرے کہ جہاں سب تمہاری حمد کرے، یہ مقام محمود ہے، یعنی کہ جہاں پر آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت کلیم اللہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، جب انہیں فرعون کے پاس اللہ نے بھیجنا چاہا، انہوں نے عرض کیا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے،
اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا۔ جب سرکار کی باری آئی تو رب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب اللہ تعالیٰ لوگوں سے تمہاری نگاہ بانی فرمائے گا، تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یعنی وہ نبی اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ دعائیں مانگتے رہے، اللہ کریم ہمیں ہماری حفاظت فرما، اور سرکار کے لیے فرمایا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں یعنی کہ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا ٹھہرا لو؟ کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے یعنی کہ وہ بھی خدا ہیں، حضرت مریم ان کی والدہ وہ بھی خدا ہے، یعنی وہ تین خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ کریم آپ سے سوال کرے گا کہ اے پیارے اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے یہ کہا ہے اپنی قوم سے کہ میرے علاوہ دو خدا اور بنا لے؟ جب کہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سنیں گے نا، حضرت روح اللہ علیہ السلام جب یہ کلام سنیں گے تو آپ کا بدن جو ہے نا وہ کہاں اٹھے گا جی، اور آپ کے ہر بال کا جو ہے نا وہ جڑ وہ اس پھول کا خورا نکلے گا جی، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ عرض کریں گے کہ قال سبحانک ما یکون لی، کہ پاکی مجھے روا نہیں کہ ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی۔ اللہ کریم میں وہ بات کیوں کروں گا؟ ان قلتہ فقد علمت، اللہ کریم اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی، اللہ کریم جو میرے نفس جو میرے دل کے اندر بات ہے وہ تو جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ کریم اور میں نہیں جانتا اور جو تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس پر عرض کرے کہ مولا کریم میں نے یہ نہیں کہا ان کو کہ جن لوگوں نے آپ کے علاوہ اور خدا بنا لیے ہیں۔ غزوہ تبوک جب ہوا ہے نا تو اس ٹائم لوگوں نے بہانے بنا کے لوگوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی، آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ بہانے بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر جو آپ نے ان کو اجازت دے دی تو اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک لما عزمت لہم، کہ اللہ تجھے معاف فرمائے، یعنی کہ آپ کے وسیلہ سے ان کو معاف فرمائے، تو تو نے انہیں اجازت کیوں دی دی؟ یعنی دیکھو نا پہلے اللہ کریم معاف فرما رہا ہے، اجازت کا ذکر بار میں کر رہا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے یعنی اپنی قوم سے کہا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصار اللہ، کہ تم میں سے کون ہے جو یعنی کہ میرا مددگار ہو اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں یعنی کہ آپ کی مددگار اللہ کے دین کے لیے، ہم مددگار ہیں۔ جب سرکار کی باری آئی تو سرکار سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صحابہ سے آپ مدد مانگے جی، اپنی امتوں سے مدد مانگے، فرمایا کہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، فرمایا انبیاء کرام کی جماعت تم نے ضرور میرے اوپر ایمان بھی لے کے آنا اور ان کی مدد فرمانی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، مغفرت مانگتے رہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض، آپ نے وہ گندم کے قریب گئے، پھر آپ وہ جنت سے ابار تشریف لائے، پھر تقریباً 300 سال تک آپ روتے رہے، 300 سال تک آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب آپ روتے تھے تو جانور پانی آ کر پیتے تھے آپ کے آنسو۔ اس کے بعد 300 سال بعد آپ کو خیال آیا، اس ٹائم پھر آپ نے دعا مانگی، آپ نے عرض کیا لم اقترف، یعنی جب آپ نے اعتراف کیا اپنی خطا کا، کیا عرض کیا؟ قال رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی، اللہ کریم
میں آپ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا کیفا عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آدم علیہ السلام آپ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کیسے آپ نے پہچان لی؟ عرض کیا لأنک لما خلقتنی بیدک فنفخت فی من روحک، اللہ کریم جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی، فرآیت راسی میں نے اپنا سر اٹھایا، فرآیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے یعنی کہ عرش کے پایوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا میں نے دیکھا، تو اس ٹائم میں نے جان لیا کہ اللہ کریم کے نزدیک اس پکیزہ نام والی ہستی جو ایسے ذرا اور برگزیدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے عرض کیا مولا کریم میں نے عرش کے پایوں میں یہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا، تو میں سمجھ گیا، میں نے جان لیا کہ یہ آپ کو یہ نام پاک تمام مخلوق سے زیادہ عزت والا، زیادہ پیارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقتا یا آدم، اے آدم علیہ السلام آپ نے سچ فرمایا۔ اور امام طبرانی نے حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جب عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا رأیت فی کل موضع من الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں جنت کے ہر جگہ پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا میں نے دیکھا جی، یعنی جنت کے دروازے پر، جنت کے درختوں پر، جنت کے درختوں کے ہر پتے پر، بلکہ غلمان کے پیشانیوں پر اور حوروں کے پیشانیوں پر، جنت کے ہر ذرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا میں نے۔ فرماتے ہیں فعلمت انہ اکرم خلقک علیک، کہ میں جان گیا کہ اللہ کریم آپ کو یہ تمام مخلوق سے زیادہ پیارا نام ہے۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں فعلمت انہ لیس احد اعظم قدرا عندک، کہ اللہ کریم مجھے یقین ہو گیا کہ اس ذات پاک کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، آپ کو بہت بڑا پیارا ہے۔ تیسری روایت حضرت شیس علیہ السلام سے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے پیدا کیا نا آپ کو، تو آپ نے سا کی عرش پر آپ نے یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے آگے لکھا ہوا تھا من اذنب ذنبا فلا مغفرۃ ولا توبۃ الا بالصلاۃ علی محمد عبدہ ورسولہ، کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس وقت تک اس بندے کی نہ مغفرت ہوگی نہ توبہ قبول ہوگی جب تک وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھ لے گا جی۔ تو معلوم ہوا گناہ گار بندہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ایک دن آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ ابا جان کیا آپ نے جنت دیکھی ہے؟ جنت میں آپ تشریف فرما کہ بیٹے جنت میں گیا، میں جنت میں دیکھا، جنت کی ہر چیز پر محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا میں نے دیکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے، محمد رسول اللہ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ ایک بار آپ نے یہ سوال کیا جی بیٹے نے، دوسری بار بھی سوال کیا جی، تیسری بار بھی آپ نے سوال کیا جی۔ تیسری بار آدم علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا کہ میرے بیٹے مجھے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لولاکا لما خلقت الافلاک ولا الدنیا ولا الآخرۃ ولا السماوات ولا الارض ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الجنۃ ولا النار، فرمایا اے آدم علیہ السلام اگر آپ کو نہ بلاتا تو میں یہ دنیا، یہ زمین آسمان اور یہ کرسی، عرش، لوح قلم، جنت دوزخ کو نہ بناتا جی۔ فرمایا یاد رکھ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میں نے صرف آپ کی خاطر بنائی ہیں جی۔ لولا محمد ما خلقتک یا آدم، فرمایا اگر محمد ہوتا میں تجھے پیدا نہ کرتا جی۔ کہ پیارے آدم علیہ السلام یعنی کائنات بنائی ہے تمہارے لیے بنائی ہے اور تجھے محمد رسول اللہ کے لیے بنایا ہے جی، اگر وہ نہ ہو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے مجھے پیدا فرمایا نا فرفع راسہ فرأى نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرارک العرش، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ نے مجھے پیدا کرا، میں نے اپنا عرش سر اٹھایا، عرش کی طرف دیکھا میں نے،
عرش کے پردوں میں میں نے نور دیکھا. میں قال یا رب ما ھذا النور، اللہ کریم یہ نور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد. فرمایا یہ اس ذات پاک کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، اس کا نام زمین میں محمد ہوگا. لولا ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارض. فرمایا کہ آدم علیہ السلام اگر وہ ذات پاک نہ ہوتی تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، نہ میں دوزخ پیدا کرتا، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، ہاں یہ دنیا پیدا کرتا. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی جو پیدائش ہے وہ باعث کائنات ہے، کہ آپ کی یعنی کہ پیدائش کی وجہ سے اللہ کریم اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا. حضرات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے آپ کی طرف وحی بھیجی. فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آ. وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ. فرمایا اپنی امت کو حکم دو کہ جو میرے محبوب کو پالے اس پر بھی وہ ایمان لے کے آئے، وہ آپ کی امت بھی ایمان لے کے آئے. آپ اپنی امت کو آپ حکم دے دے، یعنی جو میرے محبوب کا زمانہ پائے اس پر وہ ایمان لے کے آئے. اللہ نے فرمایا فلولا محمد ما خلقتک ما خلقت آدم. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتے میں آدم کو پیدا نہ کرتا. فرمایا لولا محمد ما خلقت الجنۃ ولا النار. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ، میں نے عرش کو پیدا کیا عَلَى الْمَاء، پانی پر. فَاسْتَرَبَ، وہ ہلنے لگا، کانپنے لگا جی. فرمایا فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ فَسَكَنَ جی. میں اس عرش پر کلمہ شریف لکھ دیا جی، تو وہ عرش جو تھا وہ ٹھہر گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے جی. آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے. تو آپ کو کون سا لقب عطا فرمایا گیا؟ آپ کو کیا عطا فرمایا گیا جی؟ یہ باتیں ہو رہی تھی. ابھی جبریل فوراً آ گئے. جبریل نے آتے عرض کیا کہ اللہ کریم آپ پر سلام فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کون تو اتخاذت ابراہیم خلیلا، کہ اے پیارے محبوب اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو آپ کو میں نے حبیب بنایا ہے جی. وَإِن كُنتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ فِي الْأَرْضِ تَكْلِيمًا. فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام سے میں نے زمین پر کلام کیا ہے، ان کو کلیم اللہ کا خطاب عطا فرمایا ہے، تو محبوب اور میں نے آپ کے ساتھ آسمانوں میں کلام کیا ہے. وَإِن كُنتُ خَلَقْتُ عِيسَىٰ مِن رُوحِ الْقُدُسِ. فرمایا محبوب اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قدس سے پیدا کیا ہے، فرمایا محبوب میں نے آپ کا نام اس کائنات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے لکھ دیا تھا، میں نے پہلے اس کو میں نے پیدا کیا ہے. فرمایا محبوب میں نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جی، وہ فضیلت بخشی ہے جی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا فرمائی جی، نہ آپ سے بعد کسی کو عطا فرماؤں گا جی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب قیامت والے دن تمام یعنی فضیلتوں بزرگوں کے تاج آپ کے سر پر ہوں گے. فرمایا محبوب میں نے آپ کا نام پا کے اپنے نام کے ساتھ اس واسطے ملایا ہے جی کہ جو بندہ میرا ذکر کرے آپ کا ذکر نہ کرے اس کا وہ ذکر نہیں ہوگا جی. اس واسطے یعنی کہ اذان میں آپ کا نام ہے، کلمہ میں آپ کا نام ہے، جنت میں آپ کا نام ہے، آسمانوں میں آپ کا نام ہے، تکبیر میں آپ کا نام ہے. سنائے یعنی کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں پڑے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے آ کر یہ کہا کہ عرض کیا کہ ان اللہ یقول لولاک ما خلقت الجنۃ ولولاک ما خلقت النار.
محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں جنت کو نہ پیدا کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں، بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، ان کی طرف بھائی بھیجی۔ اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ نے بھائی بھیجی، فرمایا نبے بنی اسرائیل انہو من لقینی وہو جاہد باحمد ادخلتہ النار۔ فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ بنی اسرائیل کو آپ خبر دے دے، جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے گا اس کو میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ عرض کیا یا رب ومن احمد، عرض کہ اللہ کریم احمد کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ما خلقتک خلقا اکرم علی منہ، فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ تمام مخلوق سے مجھے بہت زیادہ پیارا ہے، بہت بڑی عزت والا ہے۔ کتبت اسمہ ما اسمی فی العرش قبل ان خلق السماوات والارض، فرمایا کہ میں نے ان کا نام عرش پر یعنی کہ زمین آسمان کے بجائے سے پہلے لکھ دیا تھا میں نے۔ فرمایا ان الجنت محرمۃ علی جمیع خلقی حتی یدخلھا هو وامتہ، فرمایا میں نے جنت تمام نبیوں پر حرام کر دی ہے جی، تمام رسولوں پر حرام کر دی ہے جی، تمام امتوں پر حرام کر دی ہے جی، جب تک وہ میرا محبوب اور اس کی امت داخل نہ ہو جائے۔ ہاں پیارے موسیٰ نے عرض کیا اللہ کریم من امت ہو، ان کی امت کیسی ہوگی جو آپ کو اتنی پیاری ہوگی؟ اللہ نے فرمایا قال الحمادون، وہ میری بڑی حمد و ثنا کرنے والی ہوگی، وہ میرا بہت ذکر کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے عرض کیا اللہم اجعلنی نبی تلک الامہ، اللہ کریم پھر مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ فرمایا ان کا نبی انہی میں سے ہوگا جی۔ پھر آپ نے عرض کیا اللہم اجعلنی من امت ذالک النبی، اللہ کریم پھر مجھے اس نبی کو امت میں سے بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تیرا زمانہ پہلے ہے پیا، وہ بعد میں تشریف لائیں گے جی، تجھے ان کو امتی کیسے بنا سکتا ہوں میں؟ ہاں ولیکن ساجمعو، فرمایا ہاں یہ بات ہے کہ میں جنت میں تم ہی اور اپنے محبوب کو میں اکٹھا کر دوں گا جی، تم کو ملا دوں گا جی۔ اب قیامت کے بعد جنت میں پیارے موسیٰ علیہ السلام سرکار کے ساتھ کر رہیں گے۔ دوسری حدیث پاک کہ معراج کی رات جب سرکار تشریف لے گئے ہیں نا، اور رب تعالیٰ کے ساتھ جا کر جس سے ملاقات ہوئی ہے، دونوں کمانوں کے مقدار اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اس ٹائم رب نے فرمایا ہے یا محمد حال ہمہ کا کہ محبوب کیا توانو غم ہے کہ میں آپ کو تمام نبیوں کے آخر میں بھیج جائے؟ فرماتے ہیں فقول تو لا، میں نے عرض کہ اللہ کریم مجھے غم نہیں ہے کوئی کہ آپ نے مجھے آخر میں کیوں بھیج جائے جی۔ پھر فرمایا کہ محبوب کیا آپ کی امت کو غم ہے کہ ان کو آخر میں بھیج جائے؟ میں نے عرض کیا لا اللہ کریم نہیں، میری امت کو کوئی غم نہیں ہے کہ آپ نے ان کو آخر میں کیوں بھیج جائے جی۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے محبوب میں نے آپ کی امت کو آخر میں اس واسطے بھیجا ہے تاکہ قیامت والے دن جب میں دوسری امت کا حساب کروں یا آپ کی امت کا حساب کروں تو آپ کی امت ان کے سامنے رسوا نہ ہو بلکہ وہ رسوا ہو، اس واسطے میں نے آپ کی امت کو آخر میں بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سرکار فرماتے ہیں جی کہ جب اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام کو فضائل بخشے اور ان کو معراج ہوئی زمین پر، سارے نبیوں کو معراج ہوئی زمین پر ہوئی ہے، سرکار کو جو معراج ہوئی آسمانوں پر ہوئی ہے۔ جب فارغ ہو معراج کی رات تمام گفتگو سے فارغ ہو گئے، فرماتے ہیں میں نے رب سے عرض کی اللہ کریم کہ آپ نے پیارے ابراہیم کو آپ نے خلیل فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم آپ نے فرمایا ہے جی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے یعنی لوہے کو آپ نے مسخر کر دیا ہے جی، اور پیارے سلیمان کے لیے آپ نے ہوا کو، جنات کو، سب کو آپ نے ان کے تابع کر دیا ہے جی، اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے یعنی آپ نے روح مبارک سے پیدا فرمایا ہے جی، تو آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے جی؟ سرکار فرماتے ہیں اس ٹائم رب نے فرمایا ہے جی کہ محبوب کیا میں نے تجھے سب سے بزرگ نہیں فرمایا، اور کیا میں نے یہ نہیں کیا کہ آپ کا ذکر جو ہے میرے ذکر کے ساتھ ہو؟ جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جی، رب نے فرمایا محبوب
اذا ذکرت معی، فرمایا محبوب ہے جب میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا ذکر بھی ساتھ کیا جائے گا. فرمان ذاکرہ کا ذاکرنی، پر جس نے آپ کا ذکر کیا گویا کہ اس نے میرا ہی ذکر کیا جی. فرمایا لا اذکر حتی تذکر، محبوب فرمایا اس وقت تک میرا ذکر نہیں ہوگا جی جب تک آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. آگے فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری، کہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے. کریم نے سرکار کے ذکر کو آپ نے اللہ کے اپنے ذکر کے ساتھ بنایا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور میں وحی فرمائی. فرمایا یا داؤد انہ سیاتی بعدک، کہ اے داؤد علیہ السلام آپ کے بعد ایسی ذات پاک میں بھیجوں گا، ایسی ذات آئے گی جس کا نام احمد اور محمد اور صادق ہوگا. ایسا نبی بھیجوں گا جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، صادق ہوگا جی. فرمایا میں کبھی ان سے ناراض نہ ہوں گا جی، اور وہ نبی میری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا جی. فرمایا امتہ مرحومۃ آتیتہم بالنوافل مثل ما آتیت الانبیاء، فرمایا اس کی امت کو ایسے نوافل عطا کروں گا جو سابقہ نبیوں کو میں نے عطا کیے ہیں. فرمایا وافرضت علیہم الفرائض التی افرضت علی الانبیاء والرسل، فرمایا ان کو ایسے فرائض عطا فرماؤں گا جو سابقہ انبیاء کرام اور رسولوں کو عطا فرمائے ہیں. فرمایا حتی یأتونی یوم القیامہ، جب وہ لوگ میرے پاس قیامت کے دن حاضر ہوں گے، نورہم مثل نور الانبیاء، فرمایا ان کا نور انبیاء کی طرح ہوگا. جیسے قیامت والے دن ان کے نور چمکتے ہوں گے نا انبیاء کرام کے. فرمایا جو امت مسلمہ ہوگی، جو میرے محبوب کی امت ہوگی، اس کا نور بھی ایسے چمکتا ہوگا جی. جیسے قرآن پاک میں ہے نا جی کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یعنی کہ وہ ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا جی، وہ نور میں چلتے ہوں گے جی. فرمایا یا داؤد فانی فضلت محمدا وامتہ علی الامم کلہا، فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام کہ میں نے محمد رسول اللہ کو تمام نبیوں پر فضیلت بخشی ہے اور اس کی امت کو تمام امتوں پر میں نے فضیلت بخشی ہے. تو معلوم ہوا کہ سرکار کی امت کی بڑی فضیلت ہے، اور سرکار جو ہیں وہی مبدأ کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے آپ کی طرف وحی بھیجی. فرمایا یا موسیٰ احمدنی اذا مننت علیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. فرمایا یا موسیٰ احمدنی اذا مننت علیک ما کلامی ایاک بالایمان باحمد. فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کہ میں نے تیرے ساتھ ہم کلامی کی، تم پر احسان کیا، تو احمد کے ساتھ عطا یعنی احمد کے ساتھ ایمان لے کے آ تو. فرمایا احمد پر ایمان لے کے آ تو. وَلَوْ لَمْ تُقْبِلُ الْإِيمَانَ بِأَحْمَدَ مَا جَابَرْتَنِي فِي دَارِي، فرمایا جو احمد پر ایمان لے کے نہیں آئے گا اس کو میں اپنے یعنی کہ پڑوس میں جگہ نہیں دوں گا جی، اپنی جنت میں یعنی کہ اس کو میں جگہ نہیں دوں گا. یا موسیٰ من لم یؤمن بأحمد من جمیع المرسلین، فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جو میرے احمد پر ایمان لے کے نہیں آئے گا جمیع انبیاء کرام میں سے، رسولوں میں سے جی، ولم یصدقہ، اور اگر وہ ان کی تصدیق نہ کرے اور یعنی کہ ان کا دل میں شوق نہ رکھے احمد کا جی، فرمایا کہ کانت حسناتہ مردودۃ،
فرمایا کہ ان کے تمام جتنی بھی نیکی ہوں گی وہ مردود ہوں گی. فرمایا کہ یعنی کہ حکمت کے دروازے ان پر میں روک دوں گا جی، جو میرے احمد کو نہیں ماننے گا جی، میرے احمد پر ایمان لے کے نہیں آئے گا، ان کا دل کے اندر محبت نہیں رکھے گا، اور یعنی کہ ان کی محبت نہیں رکھے گا، ان کا مشتاق نہیں ہوگا. فرمایا میں آپ کے تمام جو نور حکمت کے گھر خزانے وہ سارے میں بند کر دوں گا. فرمایا اور اس کا میں نام نبوت کے رجسٹر سے خارج کر دوں گا میں. فرمایا یا موسیٰ من آمن بأحمد وصدقہ اولئک هم الفائزون. فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، جو میرے احمد پر ایمان لے کے آئے گا، میرے احمد کی نبوت کی تصدیق کرے گا، اولئک هم الفائزون، وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. ومن کافر بأحمد وکذبہ، فرمایا جو میرے احمد پر ایمان لے کے نہیں آئے گا جی اور میرے احمد کے نبوت کو جھٹلائے گا، فرمایا کہ وہی لوگ جو ہیں وہی ضیاءکار ہیں. اولئک هم النادمون، وہی لوگ پشیمان ہیں. اولئک هم الغافلون، وہی لوگ جو ہے بے خبر ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں و رسولوں سے عہد لیے ہیں، جیسے آپ نے پہلے آپ سن چکے ہیں. اور قیامت والے دن جب تمام نبی رسول سارے خاموش ہوں گے، اس وقت کوئی بات نہیں کرے گا، تمام زبانیں بند ہوں گی، تمام منہ خاموش ہوں گے، بند ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں اس ٹائم کانا اول الناس خروجا اذا بعثوا، کہ جب لوگ اپنے اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے، فرمایا اس وقت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا، اور میں تمام لوگوں کا میں قائد بن کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گا جی. فرمایا وانا خطیب بذا انصتوا، فرمایا اس دن میں تمام لوگوں کی طرف سے بولنے والا ہوں گا جی. جس دن سارے نبی رسول خاموش ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا. فرمایا اس دن میں بولنے والا ہوں گا، میں خطیب ہوں گا. فرمایا وانا مشفعہم وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب لوگ بند ہوں گے، یعنی اس دن ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کو اپنی خبر نہیں ہوگی. فرمایا اس دن میں جس دن بندہ بندے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، اتنا ہولناک دن ہوگا. فرماتے ہیں اس دن میں یعنی کہ لوگوں کا شفیع ہوں گا جی، لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہوں گا جی. فرمایا وَمُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَأْسُوا، فرمایا جس دن لوگ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے جی، یعنی ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے شفاعت کے لیے جی. ہر نبی کہے گا اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي. سرکار فرماتے ہیں اس دن جو ہے میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا جی. فرمایا الکرامات والمفاتیح یومئذ بیدی، فرمایا اس دن تمام بزرگیاں، تمام چابیاں یومئذ بیدی، اس دن فرماتے کہ میرے ہاتھ میں ہوگی. فرمایا واللہ الحمد یومئذ بیدی، فرمایا اس دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا انا اکرم ولد آدم علی ربی، فرمایا اس دن تمام مخلوق سے اللہ کے نزدیک میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں گا. فرمایا یطوف علی الف خادم کانہم بید مکرون ونول منصور، فرمایا اس دن کہ یعنی کہ 1000 خادم جو ہے میرے طواف کر رہے ہوں گے جی، جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے جی، موت کی طرح چمک رہے ہوں گے جی. یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم قیامت میں اولاد آدم میں سے بہت بڑے برگزیدہ اللہ کے حضور ہوں گے جی. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں حضرت کثیر بن مرہ حضبی سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے سمود ناکہ اٹھایا جائے گا اور وہ اپنی قبر سے اس پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے. صالح علیہ السلام تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غلام بیٹھا ہو نا جی، کسی اور کا ذکر ہو رہا ہو
تو وہ مڑ اپنے محبوب میں دیکھتا کیا میرے محبوب کے اندر وہ صفت ہے کہ نہیں ہے. حضرت پہلے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے حدیث پاک. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ تم اپنی اونٹنی عزبا پر پھر تشریف فرما ہوں گے جی. آپ نے فرمایا لا میں اس پر میں نہیں بیٹھوں گا جی. فرمایا کہ بلکہ اس اونٹنی پر تو میری بیٹی فاطمہ بیٹھے گی جی. جو میری اونٹنی عزبا ہے نا قیامت کے دن اس اونٹنی پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھے گی جی. فرمایا وانا علی البراق میں تو براق پر سوار ہوں گا جی. فرمایا وہ براق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کریم نے صرف میرے واسطے خاص کیا ہے جی. میرے علاوہ وہ براق کسی نبی رسول کو نہیں ملے گا. وہ صرف میرے لیے اللہ نے بنایا ہے. فرمایا وَيَبْعَثُ بِلَالُ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ. فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جنتی اونٹنی پر سوار ہوں گے جی. جب وہ اونٹنی پر سوار ہوں گے تو میدان حشر میں وہ اذان دیں گے اس اونٹنی پر بیٹھ کر. اور اس اذان کو جب انبیاء کرام سنیں گے اور ان کی امتیں سنیں گی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ کلمہ ادا فرمائیں گے نا جب زبان مبارک سے یہ پڑھیں گے تو اس ٹائم تمام انبیاء کرام تمام رسول تمام امتیں وہ کہیں گے کہ نحن نشہد علی ذالک ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں. فرمایا ان ابراہیم لیرغب فی دعاء ذالک الیوم. فرمایا اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری دعا کے خواہش مند ہوں گے. یعنی کہ جب تک میں دعا نہیں کروں گا رب کے حضور اس وقت تک کہ شفا کا دروازہ نہیں کھلے گا. بلکہ جب سرکار تشریف لائیں گے نا جی تو اللہ کے حضور آ کر سجدہ کریں گے جی. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار اپنے دستار مبارک اتار کے رکھ دیں گے پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور جب تک آپ اللہ کے حضور دعا نہیں مانگیں گے شفا کا دروازہ نہیں کھولیں گے اس وقت تک کوئی نبی کوئی رسول اللہ کے حضور بات نہیں کر سکے گا نہ شفا کر سکے گا. اس بات فرماتے ہیں کہ اس دن میری دعا کے ابراہیم علیہ السلام بھی خواہش مند ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور اس لیے کہ صاحب کا جو امتوں کے علماء کرام تھے نا اور وہ بھی سرکار کے بڑے مشتاق تھے ملنے کے اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے. حضرت امام محمد اسحاق نے اپنی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ صاحب کا امتوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا. وہ روئے زمین کا بادشاہ تھا. اس کے ساتھ بہت بڑا ایک لشکر تھا بڑی فوج تھی وہ لے کر چلتا تھا. اور جہاں کہیں اس کا دل کرتا وہاں پر وہ رہ جاتا اپنے خیمے شامیانے وغیرہ لگا لیتا جی خیمے وغیرہ لگا لیتا. اور تمام عالم کے وہ سارے حالات جانتا تھا. بہت بڑا بادشاہ تھا. ایک بار نہ وہ مکہ پاک سے قریب سے گزرا جی اور پھر جہاں پر وہ جاتا لوگوں کو پتہ چلتا بادشاہ ہے تو وہ لوگ آ کر ان کو بڑی اس کی حوصلہ افزائی کرتے اس کو آ کر سلام کرتے. تو جب یہاں پر وہ وہاں سے گزرنے لگا تو وہ لوگوں نے توجہ نہیں کی. بڑا اس کو بہت غصہ آ گیا. بادشاہ تھا. اس نے اپنے وزیر کو بلایا اہل مکہ کے اس رویے پر. بھئی آپ دیکھ رہے ہیں بھئی یہ لوگ میری طرف آئے نہیں ہیں میں بادشاہ ہوں. تو جہاں پر نہیں جاتا وہاں پر لوگ میرا بڑا استقبال کرتے تھے مجھے آ کر ملتے تھے یہ لوگ میری طرف آئے بھی نہیں کیا وجہ ہے. اس وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ بات یہ ہے کہ یہ اہل عرب جو ہے نا جی یہ اپنی جہالت پر بڑے ناز کرتے ہیں جی اپنے پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے جی. کیونکہ اللہ کریم نے اس خطے کو انتہر بیت کا خطاب عطا فرمایا جی.
بھائی یہ خطہ پاک ہے، کیونکہ ایک خطے پر اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ گھر کا طواف کرتے اس کی نگاہ بانی کرتے ہیں، اس لیے کوئی آئے یا جائے اس کو کئی خاطر میں نہیں لاتے جی۔ بادشاہ نے دل میں خیال کیا کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں گا، اہل مکہ جو ہے ان کو میں قتل عام ان کا کروں گا۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا تو وہ بیمار ہو گیا، اس کے سر میں درد شروع ہو گیا، درد کے ساتھ ساتھ اس کے ناک سے خون آنا شروع ہو گیا، کانوں سے خون آنا شروع ہو گیا، آنکھوں سے خون آنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ منہ سے دانتوں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے حکماء اطباء سے اس نے علاج کرایا، افاقہ نہ ہوا، حتیٰ کہ اس مرض میں عورتیں زیادتی گئی تو تقریباً اس ٹائم میں 4000 حکماء سے وہ علاج کرا چکا جی پورے، یعنی کہ جو روئے زمین کے ڈاکٹر تھے اس نے بلا لائے، حکیم بلا لائے، لیکن اس کی بیماری وہ دور نہیں کر سکے، بلکہ جو ڈاکٹر تھے اس ٹائم کے جو حکیم تھے انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم اس بادشاہ کو ہم نہیں دوسرا کہ اپنا اس کو صحت یاب ہم نہیں کر سکتے۔ نظر آ رہا تھا جیسے بادشاہ جو ہے وہ بالکل اب مرنے قریب ہے۔ اچھا اس کے پاس جو تھے نا حکماء علماء، ان میں ایک صاحب نظر تھا، ایک عالم دین، وہ بادشاہ کی حالت دیکھ رہا تھا جی، دل بدل دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس کو بادشاہ پر ترس آ گیا، اس نے ایک وزیر سے کہا کہ بادشاہ کا علاج میں کرتا ہوں، بشرطے کہ بادشاہ مجھے صحیح سی بات بتائے، جھوٹ نہ بولے میرے ساتھ۔ اس عالم دین نے بادشاہ کی جب حالت دیکھی تو اس نے کہا کہ اس کا میں علاج کرتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ وہ جھوٹ نہ بولے، سچی بات کرے۔ وزیر نے وہ بات بادشاہ تک پہنچا دی، بادشاہ نے ٹھیک ہے۔ جب بادشاہ نے اس صاحب بصیرت عالم دین کو بلایا تو اس عالم دین نے کہا کہ ہم علیحدہ بیٹھتے ہیں جی۔ وہاں پر ایک کمرہ تیار کیا گیا، بادشاہ اور وہ عالم دین وہاں پر بیٹھ گئے، باتیں شروع کر دی جہاں سے چلے تھے جی۔ چلتے چلتے جب یہاں پر پہنچے مکہ شریف پر، اس عالم دین نے پوچھا کیا کہ تیرے دل میں اس گھر کے لیے، اس شہر کے لیے کوئی بات ایسی تو نے کی ہو، مجھے سچ سچ بتانا جی۔ اس ٹائم بادشاہ کو اعتراف کرنا پڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں جی میں نے یہ دل میں خیال کیا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا اور مکے والے کو میں قتل عام کروں گا۔ اس عالم دین نے کہا کہ تیری بیماری کی وجہ یہی ہے، جب تک تو اس ناپاک ارادے سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک تو صحیح نہیں ہو سکتا۔ خیر جی، اس بادشاہ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اسے توبہ کر لیا، اللہ کریم مجھے معاف کر دے کہ میں یہ ناپاک خیال لے کر آیا تھا، میں یہ نکالتا ہوں اپنے دل سے۔ جب اس نے یہ ارادہ نکالا فوراً وہ صحت یاب ہو گیا، اس کا خون وغیرہ سب رک گیا، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ وہاں سے پھر بیت اللہ شریف زیارت کے لیے گیا، وہاں پر جا کے جو علماء تھے ان سے مناسک حج سیکھے، وہاں پر اس نے بیت اللہ کی زیارت کی، حج ادا کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد سمجھو کہ پہلے وہ اپنا دین چھوڑ دے، جو اس کو بتوں والا دین تھا چھوڑ کے ملت ابراہیمی میں داخل ہو گیا جی۔ پھر بیت اللہ میں حاضری اس نے دی۔ اس کے بعد اس نے خیال کیا کہ بیت اللہ شریف کا کوئی غلاف نہیں ہے، اس نے غلاف تیار کرایا جی، یعنی ریشہ نایاب سے اس نے غلاف تیار کرایا۔ رات کو جب سویا اس کو خواب میں یعنی کہ یہ بشارت ہوئی یہ جو ہے غلاف بیت اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ دوسرے دن آپ نے خوشبودار جو ہے نا کپڑا اس کا تیار کرایا جی، اور خواب میں اس کو یہ بتایا گیا بھلے یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تیسرے روز اس بادشاہ نے 7 کپڑوں والا یعنی غلاف تیار کرایا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ اس پر کام ہوا۔ تو وہ غلاف جو 7 پردوں والا بیت اللہ شریف کا پر چڑھایا گیا، سب سے پہلا غلاف یہ چڑھایا گیا، پہلے غلاف نہیں تھا جی بیت اللہ شریف کا۔ اس کے بعد اس نے 4 دیواری کرائی اور دروازہ لگوایا، اور وہاں پر اس کو بہت بڑا تالا لگوایا، اور وہاں پر حکم دیا بھائی اس بیت اللہ شریف کے دیوار کے ساتھ پہلے لوگ لگا دیتے تھے نا قربانی کے گوشت لگا دیتے تھے، اس کا خون وغیرہ، تو اس نے حکم دیا بھائی کوئی آج کے بعد قربانی کے جانور کا خون اس دیوار کعبہ کے ساتھ نہ لگایا جائے۔
اور کوئی پاک عورت اس بیت اللہ شریف میں داخل نہ ہو جی۔ اس نے وہ تالا لگوا کر چابی اس مجاور کے حوالے کر دی جو اس ٹائم وہاں پر تھا جی۔ پھر وہاں پر چلا جی، چلتا چلتا مدینہ پاک پہنچا۔ جب مدینہ پاک پہنچا، رات کو بیٹھا ہے، ساری مخلوق ساری فوج اس کی سوئی ہوئی ہے، خوب خیمے میں بیٹھا، کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے نور آتا ہے، اس جگہ میں آ کر چھپ جاتا ہے جی، پھر وہاں سے نور نکلتا آسمان کی طرف چلا جاتا ہے جی۔ یہ منظر وہ دیکھتا رہا جی، اور بڑے سونے وہاں پر باغات، بڑے سونا پیارا موسم، ٹھنڈے پانی کے چشمے۔ جب صبح ہوئی تو صبح اس نے اپنے ان 4000 علماء حکماء کو بلایا اپنے پاس، فرمایا کہ مجھے اس خطے کا نقشہ بنا کر دکھائیں آپ کہ مستقبل میں اس میں بھی کیا ہونے والا ہے جی۔ وہ علماء بیٹھ گئے جی، صاحب کتب لے کر، تو تورات، زبور، انجیل۔ جب وہ بیٹھ گئے، کتابیں اپنے کتابیں لے کے بیٹھ کے وہاں پر انہوں نے نقشہ بنایا۔ نقشہ بنانے کے بعد انہوں نے وزیر سے کہا، وزیر اعظم سے جی، کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے، ہم اسی شہر میں رہیں گے۔ اس وزیر نے بادشاہ سے جا کر کہا، بھائی یہ آپ کے جو علماء ہیں یہ تو کہتے کہ ہم یہیں پر رہیں گے، ہم یہاں سے چھوڑ کر کسی اور جگہ نہیں جائیں گے۔ اس بادشاہ نے جب ان کو بلایا، ان سے پوچھا، بھائی کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، تم یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، بادشاہ بات یہ ہے کہ یہ شہر جو ہے یہ آخر الزمان نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت گاہ ہے۔ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے، یہیں پر ان کا روضہ پاک ہوگا جو انہوں نے نشان لگایا تھا نا جی، بھائی یہاں پر ہوگا جی، جس سے نور نکل رہا تھا جس جگہ سے جی، بھائی یہاں پر ان کو روضہ پاک ہوگا۔ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے نشان لگا کے دیتے، بھائی اس جگہ پر ان کو روضہ پاک ہوگا، اور وہ نبی اونٹنی پر سوار ہوں گے جی، ان کے ہاتھ میں عصا ہوگا، صاحب قرآن ہوں گے، صاحب قبلہ ہوں گے جی، لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دیں گے جی، اور سب ممبر ہوں گے جی۔ تو ہم یہ شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گے جی۔ خیر بادشاہ جو تھا اس کو بھی بڑا دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی چھوڑ کے نہ جاؤں، میں بھی یہیں پر رہ جاؤں، لیکن اتنی بڑی فوج تھی، اتنا بادشاہ تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ بغاوت نہ ہو جائے۔ بھائی وزیر اعظم کو بھی یہی شوق تھا میں بھی یہیں پر رہ جاؤں، لیکن وہ نہ رہ سکے کیونکہ بڑی فوج کے وہ مالک تھے، بڑی فوج ان کے پاس تھی جی۔ خیر بادشاہ نے حکم دیا ان 4000 علماء کرام کے لیے مکانات تعمیر کیے جائیں، اور ان کے لیے ان کی رہائش کی جو سہولیات ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں، اور ان کو یعنی کہ ان کو پکیزہ ان کو عورتیں دی جائیں تاکہ ان کی نسل بڑھتی رہے جی۔ وہاں پر اس نے جو زندگی کے جو لوازمات تھے وہ سارے اس نے وہاں پر مہیا کر دیے جی۔ اس کے بعد نا جی وہاں پر بیٹھ کر پھر اس نے خط لکھا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ خاتم النبیین و رسول رب العالمین من طبہ بن حمیر بن دردہ، کہ طبہ بن حمیر کی طرف سے یہ خط ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک، عرض کہ اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنی آمنت بکا و کتابکا الذی انزل اللہ علیکا وعلی دینکا و سنتکا و آمنت بربکا ورب کل شیء ما جاء من ربکا من شرائع الایمان والاسلام، کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لے کے آیا، آپ کی کتاب پر ایمان لے کے آیا، اور آپ کے دین پر ایمان لے کے آیا، آپ کے سنت پر میں ایمان لے کے آیا، اور میں آپ کے رب پر ایمان لے کے آیا، وہ رب تمام روئے زمین کا رب ہے۔ فرمایا جو آپ اپنے ساتھ ایمان اور اسلام کے جو آپ شریعت شریف آپ لے کے آئیں گے اس پر میں ایمان لے کے آیا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا لیتا تو میں بڑا خوش نصیب تھا، یا رسول اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکوں
فشفلی یوم القیامت، یا رسول اللہ پھر قیامت والے دن آپ نے میری شفاعت فرمانی ہے، آپ نے میری شفاعت فرمانی ہے۔ ولا تنسنی فإنی من امتک الاولین، یا رسول اللہ قیامت والے دن مجھے بھول نہ جانا کہ میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ یہ آپ نے خط لکھا، خط لکھ کر ایک صندوق بنوایا، اس کے اندر آپ نے داخل کر دیا، اوپر تالا لگا دیا کہ آپ نے حضرت شاہ مول کو دے دیجیے جو ان علماء کے سردار تھے۔ جب وہ ان کے سپرد کر دی، آپ نے بادشاہ نے فرمایا اگر آپ زندہ رہے تو پھر سرکار کو میرا سلام عرض کرنا جی، اگر آپ وفات پا جائیں پھر یہ آپ اپنے بیٹوں کا ایک وصیت کر دینا جی، تاکہ یہ میرا خط جو ہے سرکار کی بارگاہ تک ضرور پہنچے۔ جب سرکار وہ بادشاہ وہاں سے چلا ہندوستان میں آ کر جو ہے وہ اپنے یہاں پر آیا، یہاں پر وہ یعنی کہ ان کا ان کا وصال ہو گیا، یعنی کہ زمانہ چلتا رہا حتیٰ کہ 1000 سال گزر گئے جی۔ 1000 سال بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ پاک سے۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ پاک تشریف لائے، جہاں مسجد قباء یہاں پر بنی سلیم کا قبیلہ تھا، یہاں پر تشریف فرما تھے، تو حضرت شاہ مول کی پشت میں سے 21ویں پشت میں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی۔ یہ انصار مدینہ جو تھے نا، انصار مدینہ یہ ان علماء کی اولاد میں سے ہیں جی، جن علماء کرام نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گے جی، جنہوں نے سرکار کی مدد کی۔ یہ انصار مدینہ ان علماء کی اولاد میں سے تھے، حتیٰ کہ وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جی۔ جب وہ سرکار کی خبر ان کو پہنچی، انہوں نے پھر اپنے وہاں کے ایک بہت بڑا معتبر بندہ تھا، اس کا نام تھا ابو یعلا، اس سے کہا کہ میرے پاس اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، تو یہ امانت آپ لے جائیں سرکار کی بارگاہ میں جا کے پیش کریں۔ ابو یعلا مدینہ پاک سے وہ خط لے کر سرکار کا وہ وہاں سے چلا جی، وہاں پر پہنچا جی، سرکار تشریف فرما ہے جی، لوگ کافی بیٹھے سرکار کی بارگاہ میں۔ ابو یعلا فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر سرکار کے بارگاہ میں پہنچا، سرکار نے مجھے دیکھا، فرمایا کہ آنتا ابو یعلا، تو ابو یعلا ہے، تیرے پاس میرے بھائی کا خط ہے، ہاتھ الکتاب، وہ خط مجھے دے۔ ابو یعلا کہتا ہے کہ مجھے اس ذات قسم جس قبضے میں میری جان ہے، نہ سرکار کو میں پہلے بے کبھی دیکھا، نہ سرکار نے مجھے پہلے دیکھا تھا، لیکن سرکار نے جب مجھے پہلے نگاہ دیکھ فرمایا کہ تو ابو یعلا تیرے پاس میرے یار کا خط ہے۔ سرکار نے وہ خط مبارک پڑھا اور 3 بار فرمایا مرحبا یا اخی صالح، مرحبا یا اخی صالح، مرحبا یا اخی صالح، فرمایا میرے بھائی صالح میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں، میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں پھر آپ تشریف فرما ہوئے نا، بعض جب چلے بڑے بڑے سارے قبیلے پہنچ گئے، کوئی کہتا ہے سرکار آپ میرے پاس میرے گھر میں چلے تشریف فرما ہوں، کوئی کہتا ہے آپ سرکار ہمارے پاس چلے، کوئی کہتا ہمارے پاس چلے جی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دیتا ہوں، میری اونٹنی چلتی رہے گی جی، جہاں میری اونٹنی جس گھر کے قریب پہنچے بیٹھے گی، میزبان ہوگا اس کا میں مہمان ہوں۔ جب سرکار مدینہ پاک میں جب ورود آپ کا ہوا نا جی، اس وقت امام مسلم نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے، فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، کہ مرد عورتیں مکانوں کے چھتے پر چڑھ گئے جی سرکار کا استقبال کرنے کے لیے۔ وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، اور تمام خادم، تمام غلمان یعنی کہ نوجوان، وہ مدینہ پاک کے بازاروں میں پھیل گئے جی۔ سرکار کے آمد خوشی میں جو نوجوان تھے مدینہ پاک کے بازاروں میں پھیل گئے جی، اور وہاں پر پتہ کیا کہتے جی، اور وہ یعنی کہ وہ مدینہ پاک کے لوگ کہتے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور جو بچیاں تھی بنی نجار کی، وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، 8 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی، تو وہ آپ کی آمد کی خوشی میں وہ
دف بجا رہی تھی اور ساتھ ہی وہ یہ گا رہی تھی طال البدر علینا من ثنیات الوداعی واجب الشکر علینا مادا للہ دائی. حفیظ جلندری نے جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہے جی، اس کا ترجمہ کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ شعر سنا دوں، کیونکہ سرکار کے میلاد کا مہینہ شریف بھی آج چاند کی پہلی ہو گئی ہے، تو سرکار کے آمد خوشی میں اللہ کریم ہمارا یہ شعر قبول فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو بچیاں تھیں نا، بچیاں نجار کی بچیاں تھی، وہ 8-10 سال کی، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. سرکار چل رہے ہیں جی، اٹھنی پر سوار ہے جی، وہ اٹھنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی. سرکار کی پھر مہمان نوازی کے فرائض حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرائض انجام دیے. حضرت شامون کی اولاد میں سے تھے نا جی، بلکہ اس بادشاہ نے نا سرکار کے لیے گھر تعمیر کرایا تھا. یہ وہ گھر تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے. یہ اس بادشاہ تبا نے تعمیر کرایا تھا سرکار کے لیے کہ سرکار یہاں پر تشریف لائیں گے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے اور اس مکان میں آپ پر ٹھہریں گے آپ. تو سرکار اسی مکان میں آپ جلوہ گر ہوئے سرکار. تو معلوم ہوا کہ سرکار کے فضائل کمالات اللہ کریم نے اتنی ان کو بلندی عطا فرمائی ہیں کہ ان کو بیان کرنا انسانی طاقت نہیں ہے. اور اللہ کریم میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو میں نے بارگاہ رسالت میں پیش کی ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.